مدارس اسلامیہ کے جو سفراء حضرات کے پاس آئیں گے، ان حضرات کے تعلق سے مجھے چند باتیں پیش کرنی تھی۔ تراویح کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ بات کروں گا، لیکن ایک جملہ آج میں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، وہ بات ختم کر دیتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ پورے ملک میں 2 سالوں سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا، جس کی وجہ سے مدارس کو بہت نقصانات ہوئے ہیں، اور آپ سوچیں آج بھی حکومت ان مدرسے والوں سے بہت ڈر رہے، گھبرا رہی ہے، آج بھی ان کو پتہ نہیں کیسا خوف ہے۔ اور آپ یاد رکھو کہ اگر یہ ہمارے اکابرین بزرگان دین یہ فیصلہ نہیں لیے ہوئے تھے، یہ چندہ لے کر کے آپ کے پیسوں سے مدرسہ نہیں چلایا ہوتا، حکومت کے پیسوں سے کام کیا ہوتا، تو آج سینکڑوں مدرسے بند ہو چکے ہوتے، یا پھر ان کے اندر پوری چینجنگ کر دی گئی ہوتی۔ آج بھی کہا جا رہا ہے اس کے اندر اس کا فوٹو لگاؤ، اس کا فوٹو لگاؤ، یہ پڑھو وہ کرو، یہ سب کن مدرسوں میں ہو رہا ہے؟ وہ مدرسوں میں جو حکومت سے پیسے لیتے ہیں یا حکومت ان کا تعاون کرتی ہے، حکومت کی نگرانی میں چلتے ہیں۔ لیکن ہمارے مدرسوں کو آج بھی وہ ہاتھ لگانے سے گھبرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا رہے گا اگر اخلاص کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے، رمضان المبارک کا چندہ، اب رمضان مبارک آنے والا ہے، اس میں چندے کرنے کے لیے بہت سے حضرات آئیں گے، سال بھر آتے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک یہ مدرسے والوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ آپ سب بہت چاہت سے اور محبت سے، خوشی سے ان مدرسے والوں کی مدد کرنا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے سیاتیکم رکیب مبغضون، تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے، جن کو دیکھ کر کے تمہارے دل میں کیا کیا پیدا ہوگا، لیکن فرمایا فجاؤکم فاذا جاؤکم فرحبوا بہم، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم ان کو ویلکم کرنا، مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا۔ فرمایا فَإِنْ عَدَلُوا فَلَهُمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ، اگر وہ اچھا کام کریں گے، آپ کے چندوں کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ ان کو اجر دے گا، اگر وہ غلط کام کریں گے تو اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان میں سے 80-90% لوگ صحیح ہوتے ہیں، ان مدرسے والوں کو چاہے 10 روپے ہو محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دینا۔ آپ کے وہ 10 روپے کس لیے نہیں جا رہے ہیں؟ وہ اس سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن کا قرآن کے ایک لفظ کی بھی حفاظت اگر آپ کے 100 روپے سے ہوتی ہے تو آپ کے لیے پیسہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ کے پاس آنے والے اس میں کوئی شیخ الحدیث بھی ہوتا ہے، حدیث پڑھانے والا ہوتا ہے، کوئی بڑی بڑی فقہ کی کتاب پڑھانے والا ہوتا ہے، مگر حالات ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، مدرسہ چلانا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ان کو دین کو باقی رکھنا ہے، قرآن کی حفاظت کرنا ہے، وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ ان کی مجبوری قرآن کی حفاظت نے ان کو لے کر کے آیا ہے۔ وہ چاہتے تو دوسرے مزدوری کر کے روزانہ 1500 1000 روپے کما سکتے تھے، مگر پھر بھی وہ 600 200 300 روپے میں مزدوری کر کے، وہ محنت کر کے، وہ دین پڑھا کر کے آپ کے پاس اس امید سے آتے ہیں کہ آپ قرآن کی حفاظت کرنے میں ساتھ دیتے ہو۔ تو آنے والے جتنے بھی علماء سفراء آئیں گے ان کے لیے 2-3 کام کرنا۔ نمبر 1، آنے والوں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے، اگر ہم یہاں سے تصدیق کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی صحیح ہے یا نہیں ہے، مدرسہ صحیح ہے، جس کا اعلان ہو جائے اس کو چندہ دیجیے، اچھے سے اچھا دے جائیں، جس کا اعلان نہیں ہے اس کو مت دیجیے، پوری تصدیق کے ساتھ اعلان کریں گے، اچھا تعاون فرمائیے۔ شام کا وقت ہے، اگر افطاری کا ٹائم ہے، روزہ کھولنے کا ٹائم ہے، وہ مسافر ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ سونے کی جگہ ہوتی ہے، نہ کھانے کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، دین کے لیے در بدر پھرتے ہیں وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اتنی بڑی قربانی ہے کہ ہر آدمی قربانی نہیں دے سکتا، تو آپ ان کے لیے جس کو بھی سہولت ہو سکے، اگر ہمارے کمیٹی سے یا ہماری مسجد سے یا ہمارے ذمہ دار یا ہمارے شہر کے لوگ یا نوجوان مل کر کے ان کے کھانے پینے کا نظام کرے تو اچھی بات، مگر روزانہ چونکہ 4-5 لوگ رہتے ہیں، پتہ نہیں کب کیا ہوتا ہے، اس لیے اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس کو بھی ہاتھ لگ جائے اپنا مہمان سمجھ کے اپنے گھر لے جائیں اور ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ نیکی کا ماہ رمضان کے اندر ایک آدمی کو افطار کرائیں گے، آپ کو اس کے پورے روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو جتنے بھی لوگ آئیں گے آپ اپنے محبت سے، آج مولانا آج میرے گھر کے مہمان بن جائیے، آپ جو بھی مسافر آئے گا میرے گھر میں آج آپ کو کھانا کھانا ہے، روزانہ 1 مٹھی چاول زیادہ بنا لیجئے اور ان کو کھانے کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کام یہ، ایک تو جتنا ہو سکتا ہے چندہ دیں، اور اگر نہیں دے سکتے خاموش رہو، تنقید کر کے اپنی آخرت خراب مت کرنا۔ اللہ بہت سخت پکڑنے والا ہے، تمہارے پیسوں سے مدرسے نہیں چلتے، ہمارے پیسوں سے مدرسے نہیں چلتے، اللہ چلا رہا ہے، ایسے ایسے حالات میں مدرسہ چل رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔
بہت سے اساتذہ کو 6 مہینے تنخواہ نہیں ملی ہے، ماسٹروں کو اور سرکاری کام کرنے والوں کو 60 ہزار روپے مہینے ملتے ہیں، 1 لاکھ روپے ملتے ہیں، 2 مہینے کی تنخواہ رک جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان مدرسے والوں کو 6 مہینے 8 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہوئی ہے، مگر وہ رمضان کی امید میں رکے ہوئے ہیں کہ رمضان میں امت بھر دے گی ہم کو انشاءاللہ تعالی، وہ آپ کی امید پر رکے ہوئے ہیں اور آپ کو بھرنا ہے انشاءاللہ تعالی، کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ان کے کھانے پینے کے کون سا عالم کیسا نیک ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا، آپ کے گھر کی قسمت بدل جائے گی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور پھر ان کے سونے کا یہاں وہاں جیسا بھی بہتر سے بہتر کوئی انتظام ہو سکتا ہے انشاءاللہ کیا جائے گا ان کو۔ لیکن یہ 2 کام مجھے آپ سے عرض کرنا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا، انشاءاللہ دیکھیں گے جو اللہ جن کو اخلاص سے اور جس کو توفیق دے گا وہ عمل کریں گے، اور جن کو اپنی آخرت برباد کرنے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔